الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. رفع یدین کا انکار نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین چھوڑا بھی ہے، جیسے کرنا ثابت ہے ویسے چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ ترک رفع کی روایت صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جلد اول میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور ہم نماز پڑھیں تو حضرت پاک نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس، یہ تم کیوں گھوڑے شریر گھوڑوں کی طرح دو میں ہلا رہے ہو، اس کو نفی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ کون سی باب میں؟ یہ اس کا باب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے سلام کے بارے میں، سلام اس باب میں۔ ہم سے زیادہ فقیر جو تھے وہ تو امام بخاری بھی تھے، امام مسلم بھی اس طرح، امام داؤد، کسی نے یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں کیوں نقل نہیں کی ہے حدیث؟ مولانا اس کا تعلق تو ہے نا نماز کے ساتھ ہے نا، اور یہ سلام کے ساتھ۔ اصل میں حضرت جابر ابن سمرہ سے دو حدیثیں موجود ہیں، ایک سلام کی ایک پوری نماز کی، اسی لیے اس کو نماز کا ذکر کرتا ہے، سلام میں ذکر کرتا ہے۔ تو وہ نماز والا حدیث جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نماز والی یہی ہے جو میں نے پڑھی، اچھا، سلام والی اس سے ہٹ کے ہے، اس کے ساتھ ہی موجود ہے، دونوں ایک صحابی سے ہیں، اس لیے ایک بات میں آ گئے۔ نہیں ایک بار میں تو آ گیا نا، کتاب الصلاۃ میں تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ نماز سے اس کو فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں پوری نماز میں سکون اختیار کرو، یہ نماز ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ نبی علیہ السلام سے گوڑ کی دم کے ساتھ مشابہ بھی ہے، مثال کے نبی علیہ السلام جب پہلے کیا کرتے تھے، پھر یہ تو نبی علیہ السلام بھی اس طرح کرتے تھے۔ مولانا میں نے حدیث پڑھ دی ہے، جی صحیح مسلم سے پڑھی، حضور نے کیا دیا ہے شریر گھوڑوں کی طرف تم نہ ہلاؤ۔ اب اس پہ اگلی سوال آپ کیوں کرتے نہیں، اس میں تو وضاحت تو نہیں ہے۔ مولانا ایک منٹ، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی حدیث میں حضور نے فرمایا رفع الیدین نہیں کرو، مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ رافع ایدی کیا ہے؟ ابھی ادھر دیکھو نا، نماز کا ذکر نہیں ہے نا۔ میں پوری پڑھ رہا ہوں، سنیں ایک بار پھر، تو آپ نے سنی نہیں، مسلم اٹھا کے ابھی دکھا دوں گا، پہلے حدیث ذرا سمجھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنا صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نکلے، نماز کا ذکر آگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا مالی علاکم رافعی ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کا رفع کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں رفع کر رہے ہیں؟ یہ رفع کا لفظ بھی آیا ایدی جمع ہے، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا شریر گھوڑوں کے دم ہیں، ٹھیک ہے، ذنب کی جمع اذناب، خیل شمس، خیل گھوڑا اور شمس شریر، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اب نماز کی بات نہیں، یہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے نہیں نا، یہ رافع حضور نے جو فرمایا رافع ایدیکم، رافع ایدیکم اپنے ہاتھوں، تو ہاتھوں کو ہلانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا نا کہ رفع الیدین جو آپ رکوع کے بعد کرتے ہو، رکوع سے پہلے کرتے ہو نا۔ اللہ نماز میں رفع الیدین کہاں کرتے ہیں؟ رکوع سے پہلے، تو نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر؟ نماز کے اندر۔ تو حضور نے اسی کی بات کی۔ نہیں، اس سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا۔ نہیں ہم نہیں نکالتے، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کہیں بھی نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ کسی نے تو کیا ہوگا۔ ایک منٹ بولنا، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ترجمہ غلط کیا؟ نہیں، آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بات سنو، کسی محدث نے بھی کیا ہوگا نا۔ میں کئی محدث پیش کر سکتا ہوں، اگر محدث پیش کروں تقلید ہو جائے گی، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں، اس لیے محدث پیش نہیں یہ کرتے۔ ترجمہ مانا، یہ تو تقلید نہیں ہے مولانا ترجمہ تقلید نہیں ہے، نہیں، کون کہتے ہیں؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو اس کا دلیل ہے نا ہمارے پاس۔ مولانا تقلید کا معنی کیا ہے آپ کو؟ تقلید بغیر تحقیق کی بات کو مانا، یہ کس نے کہا؟ اس بہت معلوم محدثین نے کیا۔ محدث کی بات میں نہ کریں نا، اللہ اللہ کے رسول کی کریں، جو حدیث کے اصول ہیں۔ اس کے دور میں تقلید تھا نہیں نا۔ حضرت ایک بات کرتا ہوں، جب حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا مولانا تقلید دیکھو، اہل حدیث پتہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ اللہ سے دکھائیں تقلید کا معنی یا رسول اللہ سے دکھائیں، اسی لیے میں نے اللہ اللہ کے رسول والی بات کی ہے، میں محدثین کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ آپ نے باب پوچھا، میں نے نہیں بتایا، باب باندھا امام نووی نے، امام نووی 8ویں صدی کا بندہ ہے، امام حنیفہ پہلی صدی کا بندہ ہے، اگر نووی کا باب معتبر ہے تو پہلی صدی کا ابو حنیفہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے باب کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ چھوٹی سی بات ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لفظ ہے، صحیح مسلم ہے، آپ مان چکے ہیں صحیح کتاب ہے، اور آپ یہ بھی مان چکے ہیں کہ اس میں رفع کا بھی لفظ ہے، یدین کا بھی لفظ ہے، اور یہ بھی مان چکے ہیں کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا رفع الیدین گھوڑے کو دم ہلانے کی طرح ہے، اور ایسا گھوڑا جو شریر ہے۔ ایک منٹ بات سنو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو،
اب اگر آپ رفع الیدین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو یہ جو میں نے کہا تھا یہ حکم اللہ نے اٹھا لیا ہے، اب رفع الیدین کرو۔ اچھا آپ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے کہ یہ رفع الیدین کے بارے میں؟ مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں رفع کا لفظ ہے؟ بالکل نہیں نہیں، ایک منٹ بات میں آپ کو مانتا ہوں۔ مولانا علم کو چھوڑیں، علم ہے تو بیان کرو، جہالت سے تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جہالت سے بات، میں نے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کل آپ نے اللہ کو بھی جواب دیں قیامت کے دن، ہاں اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو کہے کہ آپ نے اس طرح فلاں لوگوں کے سامنے اس طرح حدیث کا یہ ترجمہ کیا تھا، مثال ہر یہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورج جو ہے کچھ لوگ اس کا ما اغنی عنہ مالہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ ما کسب، اردو بنا لیتے ہیں نا ادھر سے۔ اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث کا ترجمہ آپ ایک انداز کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے شیعہ دوسرے انداز کرتے ہیں، حدیث دوسرے انداز سے کرتے ہیں، دیوبندی دوسرے انداز سے کرتے ہیں، اس طرح بہت سارے حدیث ہیں نا، ہر آدمی اپنا مطلب لے لیتے ہیں، اپنا مطلب لیتے ہیں نا۔ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا اس کے بارے میں، آپ اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں یہی جواب دوں گا؟ میں 1000% مطمئن ہوں، 100%، 1000%۔ واللہ ایک منٹ ایسا ہے، ایک منٹ آپ مانا کر رہے ہیں مالی علاقوں، آپ تو عربی لغت پڑھ رہے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی میں، تو بڑی بات ہے۔ آپ جو ترجمہ کرتے ہیں نا شیخ آپ کر دیں، فیصلہ کرو۔ بات سنو نا، ٹھیک ہے میں تو کروں گا، میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ میرا ترجمہ نہیں مانتے۔ نہیں میں مانوں گا آپ ترجمہ عربی لغت کے مطابق۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کے مقلدین میں سے، آج کل کے نہیں پہلے دور کے مقلدین ہیں نا، انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا۔ اگر میں دکھا دوں مرکات میں ملا علی قاری نے یہی ترجمہ کیا ہے تو دکھا دیں، دیکھ لوں گا نا، ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں کتاب میں دکھا دینا۔ تو آپ نے کہا تھا محدث دکھائیں، اب آج سے 300 سال پہلے تو محدث میں نے ٹھیک ہے صحیح ہے۔ شارح مشکات ملا علی قاری، شرح نکایا، صفحہ 78 جلد اول۔ مکہ کے مشہور محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں ھذا حدیث رواہ مسلم ویفید النسخ، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اور یہ رفع الیدین کو منسوخ کر رہی ہے۔ آپ شرح نکایا اٹھا لیں اور میں نے اس کی تصویر کھینچی ہوئی وہاں دیکھ لیں۔ یہ سینڈ کر دیتی ہے، میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس دن مدینہ یونیورسٹی کی کارڈ سینڈ کیا، وہ یہ کہنے لگا ملا علی قاری حنفی ہے اور تم حنفی 500 سال پہلے والا لائے ہو۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حنفی پرانے آ رہے ہیں، تم لائے ہو۔ میں آپ کو 10 محدث پیش کر سکتا ہوں جن نے اس حدیث سے استدلال یہ کیا۔ مجھے سینڈ کریں ہاں میں ضرور بتا کریں۔ اور سیٹ تو ہو جائے گی لیکن ایک منٹ بعد میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں مولانا رضوان آپ چھوڑیں۔ دیکھو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کسی کو خاموش کرانے کے لیے نہیں بیٹھے، سمجھنے کے لیے۔ بھائی دیکھو بات ٹیبل ٹاک کا مقصد عالم بندے کا مقصد لڑائی نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہے، بالکل رائٹ۔ سیٹنگ اوپر کیا سیٹنگ آپ کہاں تک ادھر ہی ہیں؟ میں کل تک گیا عشاء تک کل عشاء سے نہیں، عشاء سے تھوڑا پہلے، مغرب سے پہلے میں ہر مہینے یہاں 3 دن آتا ہوں۔ یہ ہمارے حضرات ہیں، بس ان سے تھوڑی گپ شپ لگانے ہیں۔ یہ مولوی اذان ہیں، اذان ان کے خادم میں تھے۔ یہ سرچنگ میں بتائیں نا کیا نام آ رہا ہے؟ آ گیا عبد القدیر قریشی کون ہے؟ میں عبد الواحد قریشی ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا الا المودۃ فی القربى، اگرچہ اس کا معنی یہ نہیں بنتا آپ عالم ہیں، لیکن میں نے اس کے قربہ سے استدلال کیا۔ آ گیا پھر سینڈ کر دو، یہ لیں کریں ایکسپٹ۔ آ گیا ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی عبد القدیر، ناراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی رفع الیدین پہ معلومات ناقص ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رفع الیدین پہ جس آدمی نے مطالعہ کیا نا اس کے سامنے یہ حدیث گزری ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 سال مسلم پڑھائی ہے تو مجھے معلوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔
ہم جب آل حدیث حضرات، میرے والد صاحب کی نانی کے خاندان آل حدیث ہے اور میرا آل حدیث سے بچپن سے واسطہ ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. یہ آپ اللہ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ بھائی میں آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میں آل حدیثوں کے ساتھ بڑے عرصے سے حدیث پیش کرتا ہوں، مجھے آج تک آل حدیث اس کا جواب نہیں دے سکے. یہ حدیث پاک موجود ہے، فوراً یہی سوال کرتے ہیں بھائی عبد القدیر جو آپ نے کیا کہ کس باب میں ہے. میں نے اسے کہا یہ باب کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ نہیں. رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. باب کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں امام نووی نے. امام نووی 9ویں ہجری کا بندہ ہے، اگر یہ معتبر ہے تو پہلی ہجری کا ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد معتبر کیوں نہیں ہے؟ امام نووی اس کا باب باندھے، تم حضور پاک علیہ السلام کی بات کرو. ایک آل حدیث ہے مولانا عامر کلیم، شاید آپ جانتے ہو، مظفر گڑھ کے آل حدیث ہوئے. پہلے مماتی تھے، سابقہ دیوبندی مماتی تھے، مماتی سے پھر وہ آل حدیث. توجہ کریں بھائی، آپ ہماری بولنا شروع. میں صرف اس لیے بیٹھنے دیا کہ آپ بات سن رہے ہیں، سنیں، بولے نہیں. عامر کلیم صاحب سے میری بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے، فون پہ بات ہوئی ہے، شاید مجھے جانتے ہو شاید مجھے نہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ بسم. مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس سے پچھلی حدیث پڑھیں. پچھلی حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے کہ یہ وہ سلام مراد ہے جو صحابہ، وہ رفع الیدین مراد ہے جو صحابہ کرام سلام کے وقت کرتے تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ کرام سلام نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسرے طرف سلام، وہ اشارہ بجانبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ رفع الیدین مانا. میں نے عامر کلیم صاحب سے ایسے ہی کہا جیسے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو حاضر ناظر سب. میں نے کہا مولانا عامر کلیم صاحب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولوی تم بھی ہو، مولوی میں بھی ہوں. فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا نہیں سن رہا. یہ آپ کے ساتھ 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو السلام علیکم کے بعد صحابہ سلام کرتے تھے، یہ نماز کے اندر ہوتا تھا یا نماز کے باہر؟ مولانا نے بڑی دیر. میں نے کہا مولانا ایک بات مجھے بتا دیں، آپ کہتے ہیں یہ سلام والا رفع الیدین مراد ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. چلو میں مان لیتا ہوں، پچھلی حدیث میں جو سلام ہے، سلام نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ والتحلیل والتسلیم، ترمذی کی پہلی حدیث ہے. نماز سے نکلنے کا نام سلام، تو سلام نماز سے نکل گیا نا. تو صحابہ نماز سے نکل کے اشارہ کرتے تھے. اس نے کہا جی ہاں. تو میں نے کہا حضور اس میں فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو یہ سلام والا رفع الیدین نہیں. تو میں نے کہا فی الصلاۃ ہے، بعد الصلاۃ نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے تجھے علم زیادہ ہے یا امام بخاری کو زیادہ ہے؟ امام بخاری نے کہا اس سے مراد سلام والا رفع الیدین. میں نے کہا اب بات آ گئی رجال پہ، اب اللہ کے رسول سے بات ہٹ گئی، اب میں بھی رجال پیش کروں گا. کہتے ہیں کرو. میں نے کہا امام بخاری ہمارا شاگرد ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا ہم حنفی ہیں. امام بخاری کی بخاری اٹھاؤ. امام بخاری شاگرد ہے مکی بن ابراہیم کا، مکی بن ابراہیم شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، عبید اللہ بن موسیٰ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے ابو فضل کا، ابو نعیم فضل بن الدکین کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبداللہ بن ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، اور یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا. قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام حنیفہ کا. تو میں نے کہا امام بخاری تو حنفیوں کے شاگرد ہے، تم شاگردوں والا مانا کرتے ہو، میں استادوں والا کرتا ہوں. اچھا وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے، آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں. میں کل اس پہ نہیں ہوں. اچھا آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی. تقلید کو چھوڑیں، اللہ کے رسول پہ بات کریں. وہ بھی حنفی ہے، حنفی ہیں، اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا. چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جا کر اسے کھلوایا. میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں. آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا لکھا ہے حنفی. جی ہاں ٹھیک ہے. جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. اس نے مانا یہی کیا ہے. غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعد والا ہے. بس یہ غلطی ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں ہونا نا. ایک منٹ، اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے. مانی چاہیے. کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. مثال کہ آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا، آپ اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھ دیں. مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں، کل دوسری. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے، تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے. آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں، اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا ہوں نا. مثال آپ نے تو کل جانا ہے، اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے، آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں نا استاد اللہ علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا ہے. اللہ علی قاری سے بہت چھوٹا ہے آج کے دور کا بھی. شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. اللہ علی قاری کو استاد نکلے گا، میں اس کو استاد نہ ہوں گا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تو ہے نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دے تو
چھوڑ دیں گے؟ یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے مسلم میں چھوڑ یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو گیا میرے علماء معنی کو تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ سے بلا تحقیق. میرے بلا تحقیق تو میرے جن عالم نے ملا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں پھر ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں مولانا گا. دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں میم آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا. میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو تیرے معلوم بھی غلط ہوں گے میرے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ایک ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کو بھی دیکھیں گے تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا. یہ میری غلطی نکالیں. مالی اراکم اراو آیت متکلم ہے کون ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا اس کو اس کا سلام کے اندر والا لیتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ. سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سبر نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ اذا کا معنی استمرار ہے. جی اذا رفع راسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. ہاں نہیں واللہ اذا کا معنی یہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. نہیں ادھر آپ ترجمہ کریں. اذا رفع راسه مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے آپ ترجمہ کریں. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے جب اٹھاتے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. بس میں نے پوری زندگی مانا ہے. جی اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اچھا اکثر. ٹھیک ہے حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام بخاری نے فرمایا کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے پھر تمام سے ہم بستری کرتے غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے کانا یطوف علی نسائہ. تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے یہاں؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات سمجھے نا. بھائی عبدالقدیر ذرا سمجھیں. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے. حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے. حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے کیا تو میں مانتا ہوں. یہ تو میری دلیل ہے اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں چھوڑا نہیں. چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا سری اس طرح جس طرح یہ سری حدیث ہے اس طرح سری حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس کو فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. شریر گھوڑے نہیں بنے. یہ سری نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا سری کس کون سا اختلاف ہے؟ ایسے آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں ہم دوسری طرح مولانا کرتے ہیں. ترجمہ آپ کر لیں. میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. نہیں بات سنو میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا. مفتی عامر کلیم کا آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟